ایک تو خیر پائلٹ، ایک ایکسپیرینس پائلٹ جو 787 کو جانتا ہے، جو ڈریم لائنر کو جانتا ہے بوئنگ کے، اس کو ہونا چاہیے تھا اس میں. اور یہ جو ریلیز ہوئی ہے، یہ ریلیز ہونا ڈسکریشن گورنمنٹ کا ہے. پریلیمنری رپورٹ ہر وقت ریلیز نہیں ہوتی ہے، اور اس بار اگر اور کنٹریز میں بھی ریلیز ہو چکی ہے تو اس میں کوئی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا بھی ڈائریکٹو نہیں ہے. اس میں خالی یہ ہے کہ 1 مہینے میں ایک پریلیمنری رپورٹ آنی چاہیے. تو یہ جو پبلک کو ریلیز کی ہے یہ ایک ڈسکشن ہے، اس پہ کوئی ٹپنی نہیں ہو سکتی. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس میں سگنیچر نہیں ہے، تو وہ بات ٹھیک ہے، سگنیچر ہونے چاہیے تھے، سگنیچر کر کے ان کو ریلیز کرنی چاہیے تھی، تو سگنیچر ڈالنے چاہیے ان کو. اگر یہ ادروائز اس کی جو آتھینٹسٹی ہے تھوڑی کم ہو جاتی ہے کہ یہ ویسے اوپر تو سارا گورنمنٹ کا سمبل بھی ہے، منسٹری آف سول ایویشن سب کچھ لکھا ہے، بٹ نیچے جو پریلیمنری رپورٹ ہے اس کو ریلیز کرتے وقت اگر سائن کر دیتے لوگ تو اچھا رہتا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہاں سر، یہ جو انیشیل رپورٹ آئی ہے اس کو لے کر لگاتار کنٹروورسی ہو رہی ہے، ایلیگیشنز بھی لگ رہے ہیں، آبجیکشن اٹھائے گئے ہیں. سینئر ایویشن ایکسپرٹ ہیں ہمارے دیش کے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ کو؟ دیکھیے، پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ فائنل رپورٹ سے بالکل ڈفر کر سکتی ہے. جو فائنل رپورٹ ہے اور پریلیمنری رپورٹ ایک اپنی فائنڈنگ کا دے رہے ہیں، 30 دن کے اندر دینا ہوتا ہے. یہ اینیکس 13 ایک جو ہے جس میں سارا ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا دیا ہے، یہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے تحت میں سارے یہ رول لکھے ہوتے ہیں. اس کو انڈیا فالو کرتا ہے، انڈیا ممبر ہے وہاں کا، اور انڈیا ساری کنٹریز ممبر ہے، سب کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی لیے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اس میں. تو یہ ریلیز ہو گئی ہے، اس کا اور فائنل رپورٹ کا کوئی مطلب ہے تو ان کا جو پہلا جو 30 دن میں جو ان کو فائنڈنگ ہے وہ ریلیز کیا انہوں نے. فائنل رپورٹ میں اگر نئی چیزیں ملتی ہیں اور کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی بدل سکتی ہے رپورٹ. فائنل رپورٹ اور پریلیمنری رپورٹ کا یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہی فائنل رپورٹ میں آ جائے گا، ضروری نہیں ہے. سر، پائلٹ ایسوسیشن آف انڈیا اس نے ریجیکٹ کرا ہے اس رپورٹ کو، کہا کہ ایرر ہے اس میں. اب یہ تو ان کی اوپینین ہے، پر انہوں نے ایک چیز ضرور کہی ہے کہ اس میں کوئی سینئر پائلٹ جو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا ٹیم میں وہ نہیں تھا، اور وہ ان کو اب ڈال دینا چاہیے. اور وہ بھی کوالیفائڈ 787 کا اگر پائلٹ مل جائے ان کو، جو کہ بوئنگ 787 کا جو ایئر کرافٹ کریش ہوا، وہ رکھنا چاہیے ان کو. چوک مانتے سر پائلٹ کا نام، ایکسپیرینس پائلٹ کا نام جی، ایک غلطی مانتے ہیں آپ اپنی طرف سے کہ نہیں غلطی نہیں رکھا ہے، اب رکھنا چاہیے ان کو. جو وہاں غلطی سمجھیے اس کو، یہ تو پائلٹ ہونا ضروری ہے. اس میں ٹیمز ہوتی ہیں، میڈیکل ٹیم ہونی چاہیے. ویدر تو خیر اس میں تھا ہی نہیں پرابلم، پر ویدر کا بھی رکھتے ہیں ٹیم میں ممبر. اور اس طرح کے سب طرح کے ایئرپورٹ کا ہونا چاہیے، ایروڈروم کا ہونا چاہیے، اور جو بھی الگ الگ سلسلے ہیں، انجینئر ہونا چاہیے، سب ہونے چاہیے. ہر ایک جنا اپنا اپنا لوکیشن میں جا کے چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور اپنی ٹیم میں. تو اگر اس میں پائلٹ نہیں ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. ٹرسٹ ورتھی مانیں گے سر آپ کو؟ نہیں، دیکھیے ٹرسٹ وردی اور یہ تو اوپینینز ہوتی ہیں. اس میں ابھی کہنا کہ ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں ہے، اس میں ابھی کچھ میں ٹپنی نہیں دے سکتا ہوں. پر یہ ہے کہ پریلیمنری رپورٹ آ گئی ہے، اور اس میں بیسک چیز آ رہا ہے کہ وہ سوئچ کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ ابھی تک آیا ہے، اور پریلیمنری رپورٹ اور مین فائنل رپورٹ میں کوئی بالکل فرق بھی ہو سکتا ہے، نئی چیزیں نکل آئیں. تو اور ریلیز کرنا میرے حساب سے اچھا ہی کیا انہوں نے. پبلک کو پتا ہے، جس کو دیکھنا ہے، جیسے پائلٹ ایسوسیشن ہے، اب دیکھ کے جو بھی بولنا تھا بول دیا، اپنی اوپینین دے دی ہے. پر اس میں ایک چیز جو میں ان کی مانتا ہوں کہ اس میں پائلٹ ہونا چاہیے، اور تو ان کی اوپینین ہے، اس میں اپنی ٹپنی نہیں دے رہا ہوں.